آج کا موضوع بہت اچھا اور حلیمہ نے بڑا پیارا سجیسٹ کیا، بڑا منفرد سا ہے۔ حلیمہ میں چاہوں گا وہ آپ ہی اسی کا جی سٹارٹ کریں۔ بالکل جو موضوع ہے آج کا وہ عبادت کے حوالے سے بھی ہے اور خدمت خلق کے حوالے سے بھی ہے۔ ایک شعر سے جو ہے وہ شروعات کرتے ہیں کہ عبادت سے ملتی ہے جنت، عبادت سے ملتی ہے جنت لیکن خدمت سے ملتا ہے خدا۔ تو اس میں ایک بہت تھن لائن ہے، ہم کہیں بھی عبادت کو جو ہے وہ یہ نہیں کر رہے کہ عبادت آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کہیں نہ کہیں لے کر جاتی ہیں، لیکن جب آپ کو وہی مل جائے جس کی وہ جنت ہے بنائی ہوئی تو پھر آپ کے لیے اس جنت میں جانا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ عبادت میں کہیں نہ کہیں ہمارے کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، یا ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو شاید اس خشوع و خضوع سے نہیں پڑھ پاتے جس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو صرف عبادت ہی چاہیے ہوتی تو کہا جاتا ہے کہ اتنے فرشتے ہیں کائنات میں کہ جب ایک دفعہ وہ خانہ کعبہ کے اوپر جو خانہ کعبہ بنا ہوا ہے ان کے لیے جہاں پہ انہوں نے طواف کرنا ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ جب وہاں پہ طواف کر کے چلے جاتے ہیں تو دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ تو اتنے فرشتے موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، تو اللہ میاں کو عبادت کی ضرورت اس طرح سے نہیں تھی۔ اگر اس کو عبادت ہی چاہیے ہوتی تو فرشتے کافی تھے۔ خدمت خلق ہمایوں یہ بہت بڑی ایک چیز ہے، اس میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں شمار ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑے پروجیکٹس ہی کریں، آپ گھروں میں اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے والدین کی، ان تمام تر لوگوں کی اگر خدمت کریں تو اس سے بھی آپ کو اللہ میاں کی خوشنودی جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ بالکل درست فرمایا حلیمہ۔ خدمت خلق سے اور اس عبادات سے میں آپ کو جڑی ایک بات بتاؤں، جیسے حلیمہ نے آپ کو بتایا، میرے ذہن میں یہی تھا کہ فرشتے بہت ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت کرنے کے لیے، لیکن آپ کو پتہ ہے خالی فرشتے نہیں، دنیا کی ہر چیز، انسان کے علاوہ بھی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، چاہے وہ درخت ہوں، چند پرند ہوں، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، وہ ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ دریا بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ نے دین کو ڈیپلی پڑھیں، آپ اسے کھولیں اور اس کو ٹٹولیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کس وجہ سے جاتے تھے؟ اپنی عبادات کی وجہ سے نہیں، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے حسن سلوک کی وجہ سے، اپنے دوسرے لوگ کے ساتھ رویے کی وجہ سے۔ آج میں جب بھی کسی سے بات کرتا ہوں تو میں جو مجھے کوئی عبادات کی بات کرتا ہے تو میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک کمپلسری چیز ہے، جس طرح مینڈیٹری ہوتا ہے۔ جیسے ایک یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو اس کا پری ریکوزٹ ہوتا ہے کہ آپ کے اتنے % نمبر ہونے چاہیے، آپ نے یہ والی ڈگری کی ہونی چاہیے، سو آپ انٹر ہو جاتے ہیں۔ انٹر کے بعد جو 4 سال کا مرحلہ ہے وہ آپ تبھی طے کریں گے جب آپ وہ محنت دکھائیں گے، آپ وہ تبھی طے کریں گے جب آپ کے اندر وہ جستجو، وہ محنت ہوگی، تبھی طے کریں گے جب آپ اپنے پیئر کے ساتھ پڑھ سکیں گے، تبھی طے کر پائیں گے جب اپنی فیکلٹی کے ساتھ آپ کا ایک، اپنے اساتذہ کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن ہوگا۔